لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وصف اپنے نبی کو ایسا عطا کیا ہے کہ اس وصف کے عطا کرنے کے بعد رب نے فرمایا اے محبوب اس میں زیادتی کی بھی دعا کیا کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وصف علم ہے۔ وہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا تو پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا قُل رب زدنی علما، محبوب اپنے رب سے یوں بھی عرض کرتے رہا کرو اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم ایک ایسا وصف ہے انسان کے لیے، کلما ازداد العلم زادت الدرجہ، جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اس بندے کا مرتبہ اور مقام بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ علم کی وجہ سے ہی انسان کو باقی جانوروں سے امتیاز حاصل ہے۔ باقی جانور ہیں بولنے کی ان میں صلاحیت نہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن نطق نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ علم ہوگا تو بولیں گے۔ علم انسان کو دیا ہے، انسان بولتا ہے زبان سے، اس علم کی وجہ سے انسان کو باقی چیزوں پر فضیلت حاصل ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا نا بنی آدم از علم یابد کمال، ناز حشمت و جاہ و مال و منال۔ بنی آدم نے جب بھی غلبہ حاصل کیا ہے اور جب بھی جناب آدم کا بیٹا کمال تک پہنچا ہے تو وہ علم کی وجہ سے پہنچا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا علم حاصل کرو۔ الرحلہ فی طلب الحدیث میں حافظ خطیب بغدادی نے ایک روایت کو نقل کیا، اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی اے داؤد ان اتخذ نعلین من حدید، لوہے کا ایک جوتا بنا لو اور ایک لوہے کا عصا بنا لو۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا تقریروں میں داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، وہ ہاتھ میں لوہے کو پکڑتے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ جیسے موم نرم ہوتا ہے اسی طرح نرم ہو جاتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ایک جوتا بناؤ لوہے کا، ایک ڈنڈا بنا لو، عصا بنا لیا۔ اے اللہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اتلو بالعلم، اب علم کی تلاش میں نکل جاؤ، علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ کب تک علم حاصل کریں؟ حتی تنکسر العصا وتنخرق النعلان، اے داؤد جب تک تمہارا یہ جوتا پھٹ نہیں جاتا اور یہ ڈنڈا ٹوٹ نہیں جاتا اس وقت تک تم علم حاصل کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا کتنی بڑی نعمت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو اس حد تک علم حاصل کرنے کی بھی ترغیب فرما رہا ہے۔ اور ہم لوگ آج علم سے دور ہیں۔ اچھا ہن کئی سوچ رہے نے دوست نوجوان بھی پہلے کدے ایک ادھا سکول ہوندا سی، ہن جگہ جگہ تے سکول نے، اے مولوی کہندا ہے علم کوئی نہیں۔ علم یہ نہیں ہے جس کو ہم علم سمجھتے ہیں، اصل علم قرآن و حدیث کا ہے۔ العلم ثلاثۃ، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اصل علم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تیسرا علم ہے فقہ کا، فرائض مسائل۔ وما سوا ذالک فہو فضل، اس کے علاوہ باقی جتنے علوم ہیں وہ سارے فضول ہیں، سب فضول ہیں۔ یہ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، کتاب العلم۔ علم صرف تین ہے اور انہی علوم سے انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، انہی علوم سے انسان انسانیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے۔ جنہوں نے کتاب اللہ سے پیار کیا ہے وہ قرآن یہاں پڑھتے ہیں، ان کی آواز جنت میں جاتی ہے۔ جو قرآن سے پیار کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب مردے کو دفنا کے لوگ واپس آ جاتے ہیں، جو انسان اپنی زندگی میں قرآن پڑھا کرتا تھا
قرآن چپکے سے اس کی قبر میں داخل ہو جائے گا۔ قرآن سے پیار کرنے والے کو قرآن نجات دلا رہا ہے۔ اور حضرت یعقوب بن سفیان بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، ریحلہ فی طلب الحدیث میں یہ حدیث بھی امام خطیب بغدادی نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے، دنیا میں حدیث پڑھایا کرتے تھے، عالم تھے بہت بڑے۔ جب فوت ہوئے تو خواب میں لوگوں نے دیکھا پیر صاحب فوت ہوئے ہیں، ہمارے علاقے کا ایک عظیم عالم گیا ہے، کسی نیک آدمی کو خواب میں مل گئے۔ اس نے پوچھا سناؤ جی حضرت کیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا آپ کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا رب نے مجھے بخش بھی دیے، غفر علی مجھے بخش بھی دیے، وَأَمَرَنِي أَنْ أُحَدِّثَ فِي السَّمَاءِ كَمَا كُنْتُ أُحَدِّثُ فِي الْأَرْضِ۔ رب نے مجھے حکم دیا ہے جیسے تو زمین پر بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھایا کرتا تھا، اب آسمانوں پر بیٹھ کر بھی حدیث پڑھایا کر۔ حدیث سے پیار کیا ہے تو آسمانوں پر بھی استاذ ہی رہے، وہاں بھی استاذ ہی ہیں۔ اور باقی اکبر الہ آبادی نے کہا یہ بات کھری ہے ہرگز نہیں کھوٹی، عربی میں ہے نظم ملت اور BA میں صرف روٹی۔ یہ قرآن حدیث پڑھنے سے ہی انسان بنے گا۔ اگر کسی نے BA پڑھ لیا ہے، MA کر لیا ہے، وہ روٹی تو سیدھی کر لے گا، اپنی نوکری لگ جائے گا، روٹی سیدھی کرے گا، لیکن اس کے دل میں حضور کی امت کا درد نہیں آئے گا، اس کے دل میں نور نہیں پیدا ہوگا۔ ان علماء سے پوچھو جب یہ مطالعہ کرتے ہیں تمہیں ساری زندگی ہو سکتا ہے ہم کو کوئی ایسا سکون نصیب نہ ہو، جب ہمیں کوئی ایسی روایت ملتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں کتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو۔ علماء نے کہا ہے اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ نبی کا دین پڑھنے میں کتنا سکون ہے تو وہ بادشاہی چھوڑ کر حضور کا دین پڑھنا شروع کر دے۔ یہ بات ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ سارے، ان سے پوچھو ان کے سینوں میں امت کا کتنا درد ہے۔ اگر درد نہ ہوتا تو یہ درس قرآن کی محافل آپ کے سامنے ہوتی؟ انہیں کیا غرض ہے؟ ہم کو ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ آج کل مادیت کا دور ہے، ہر انسان پیسہ چاہتا ہے۔ عام آدمی تو عام رہے، دنیا کے اندر حضور کی نعتیں بیچی جا رہی ہیں، خطاب بیچے جا رہے ہیں، تقریریں بک رہی ہیں، بولیاں لگ رہی ہیں ان کی، کوئی 20,000 لیتا ہے، کوئی 40,000 لیتا ہے، اور یہ لوگ بغیر فیس کے اور بغیر کسی لالچ کے اس پورے علاقے کے اندر درس قرآن کروا رہے ہیں۔ ان کو تو کوئی مفاد نہیں ہے، یہ صرف درد ہے حضور کی امت کی اصلاح ہو جائے، سرکار کی امت نیک راستے پر آ جائے، ان کی زندگیوں میں نیکی آ جائے، اور ان کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مسائل کا علم ہو جائے۔ اسی لیے یہ کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہی کوشش کر سکتا ہے جس کے سینے میں اس بات کی محبت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور قیامت والے دن اس کی کتنی عزت ہوگی، جب سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے اور عالم کو روک کر کہا جائے گا قف یا عالم رک جا، اور عالم کہے گا کہ مجھے کیوں روکا گیا بھائی، سارے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، تو اس عالم کو کہا جائے گا تو اکیلا نہ جا، اس مجمع کے اندر نظر دوڑا، کوئی بندہ تیرا واقف کھڑا ہے، کوئی تیرا جاننے والا ہے، تو اس کی سفارش کر، وہ جہنمی ہے تو اس کے بارے میں رب سے عرض کر، تیرے کہنے پر اللہ اس جہنمی کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو یہ جو مرتبے اور مقام قیامت کو ملنے والے ہیں، یہ علماء چاہتے ہیں ہمیں حاصل ہو جائیں، ہمارے بھی کچھ بچے علماء بن جائیں، ہم بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ ہم سب کچھ دنیا کو سمجھے ہوئے ہیں، اس دنیا کو میرے دوستو ایک دن ہم نے ضرور چھوڑ کر جانا ہے، اس جہان کو ہر کسی نے چھوڑنا ہے، لیکن جو دین پر پہرا دے کر اور دین کا علم سیکھ کر گیا ہے اس کو وہاں بھی استاذ ہی بنا دیا گیا ہے، وہاں بھی استاذ ہی بنایا گیا، اور جو دنیا کی لالچ میں ڈوب کر گیا ہے
اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں اس کا کوئی حمایتی ہے۔ اس لیے کوشش کرو اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، کوئی ایک بچہ ضرور رب کے دین کے لیے وقف کرو اپنے گھر سے کہ اس بچے کو ہم نے دین پڑھانا ہے، اور پھر اس کی برکتیں آپ دیکھنا۔ آج ہر شخص کے ذہن میں ایک بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں ہم بچے کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، ٹھیک ہے دین پڑھائیں گے، لیکن اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کل کو بچہ عالم بننے کے بعد کیا وہ مسجد کا امام بنے گا؟ کیا وہ صرف ایک مدرسے کے اندر 5,000 روپے لے کر بچوں کو پڑھائے گا؟ اتنی تنخواہ پر تو ہمارا گزارا نہیں ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ایک رب تعالیٰ کا نظام بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کا علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے علم کو آگے پھیلانے کی نیت سے اور دین کا پرچم بلند کرنے کی نیت سے، دین کا جھنڈا اونچا کرنے کی نیت سے دین سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے سارے معاملات کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود اٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کا ذمہ رب خود اٹھا لے ہمیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں علماء کو، ان کی تنخواہیں بتائیں تو خدا کی قسم شرم آتی ہے۔ تنخواہ بتائیں نا، میں تو اپنے مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہ نہیں بتاتا جلدی، شرم آتی، کیا کریں؟ ظاہر ہے کتنی تنخواہیں ہم دیتے ہیں، اتنی تنخواہ میں ایک کچن نہیں چل سکتا، لیکن یہ علماء یہ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے۔ ہمارے اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں ان کو کتنی دیر ہوگی پڑھاتے پڑھاتے، انہوں نے آج تک کبھی زبان سے یہ نہیں کہا کہ ہماری بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔